کشمیر میں صوفی شاعری میں خواتین کی جب بات آتی ہے تو یہاں گنی چنی کچھ نسوانی آوازیں ہیں اور ان میں 60 برس کی ظریفہ جان کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ظریفہ جان کشمیر کی ایک ایسی شاعرہ ہیں جنہوں نے اپنا تمام شعری کلام ایک منفرد اور مختلف رسم الخط میں تحریر کیا ہے جسے ان کے سوا دنیا کا کوئی بھی دوسرا انسان پڑھ یا سمجھ نہیں سکتا ہے۔ صوفی شاعرہ ظریفہ جان ضلع بانی پورہ کے پشوارہ سونواری کے رہنے والی ہیں، لیکن ان کی شاعری لکھنے کے انداز سے وہ اب دنیا بھر میں پہچان جاتی ہیں۔ انہوں نے اب تک کشمیری زبان میں 300 سے زیادہ کلام تحریر کیے ہیں۔ معروف شاعر اور اداکار شہباز حقباری کا ماننا ہے کہ ظریفہ جان کشمیر میں انگلیوں پر گنی جانے والی کچھ خاتون شعراء میں شامل ہیں جو للدید کے زمانے کی صوفی روایات اور صوفی میراث کو سنبھال رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کشمیری صوفی شاعری میں ظریفہ جان ایک منفرد نسوانی آواز ہیں جن کا کلام کافی دلچسپ اور معیاری ہے۔ پنسی حسابس من پنے بول من کلام ات میٹر تہ برابر بند تہ برابر وزن تہ برابر اشرِ تہ برابر بیٚیہِ چھُ پنُن دل گژھان مطمئن مےٚ گوٚو کلام پنُن فٹ برابر ییٚلہِ پتہٕ اتہِ اوس پروفیسر صٲبنہِ دۄہ پتہٕ اوس رئیٖس صٲب تہِ پروفیسر رحمان راہی اللہ تعالیٰ کٔرنس مغفرت گٔرِکۍ رحمت کٔرنس پتہٕ اوس سُہ تہِ پتہٕ ووٚن یِمو دوٚپُکھ ہے ظریفہ جی تھاووس یا ظریفہ بیگم تھاووکھ دوٚپنکھ نہ أمِس تھاوو ناو ظریفہ جان ییٚلہِ ووٚن ظریفہ جان مےٚ ہُنے بکہٕ تِکیٛازِ مےٚ اوس نانہِ ناو جان دید سُہ اوس صفا پوٗرِ پریو منٛز نیامہِ صٲب پرِنۍ بیٚنہِ یُس یہِ ہسا نیامہِ صٲب پرٮ۪ن چھِ لیٖچھمٕژ گُلہِ بکٲوُل سُہ اوس یِموٕے منٛز جان دید نیامہِ صٲبٕنۍ بیٚنہِ مےٚ اوس نانۍ مےٚ رلیو بہٕ گٔیَس بڑٕ خۄش۔ اپنے کلام کو وہ علامتوں کے ذریعے سے لکھتی ہیں، دائرے بنا کے، ان دائروں کو بعد میں وہ ہی خود پڑھ سکتی ہیں اور کوئی پڑھ نہیں سکتا، یعنی ان کا کلام دائروں کی میں لکھا ہوا ہے، ایک علامتی زبان ہے، اس کو ہم نے کوڈڈ لینگویج نام رکھا ہے، اور اب اس کوڈڈ لینگویج کو یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے، فزکس کے پروفیسر نے باضابطہ ڈیکوڈ کرنے کے لیے شہباز حقباری ظریفہ جان اور وہ پروفیسر اس کو نام رکھا ہے ظریفہ جان شہباز حقباری کوڈ، تاکہ ظریفہ جان کی وفات کے بعد عام لوگ اس زبان کو پڑھ سکیں اور ڈیکوڈ کر سکیں۔ یہ ایک بات ہے جو ان کے لیے خاص ہے۔ دوسری یہ بات کہ وہ تصوف کے معاملے میں بہت ہی علمی معاملات شامل کرتی ہیں، جو علمی معاملات ہمیں سائنس اور انسانیت کے ان نکات سے جوڑتی ہیں جو انسان کو اپنے جز اور اپنے کل کے رشتے کو پل بنا کے دیتی ہے۔ یہ صوفی شاعری کا ایک خاصہ ہے، جز اور کل کا ملاپ، کیونکہ جز کو ہمیشہ تلاش رہتی ہے کل کی، اس بارے میں ان کی شاعری بہت ہی